محرم الحرام کے مہینے میں ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسی رسم و رواج پائی جاتی ہیں جو کہ غیر شرعی ہیں، جن سے علماء نے منع فرمایا اور جن کا کرنا جائز نہیں۔ ان میں سے چند ایک کے بارے میں آج ہم سنتے ہیں۔ مثال کے طور پر محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی لوگ جو ہے وہ نوحے سنتے ہیں، بعض اوقات گھروں میں لگا لیتے ہیں، بعض اوقات دکانوں پر لگا لیتے ہیں۔ تو اس قسم کے نوحے سننا یا سنانا بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اس محرم الحرام کے مہینے میں بعض اوقات لوگ امام حسین کے نام پر بچوں کو فقیر بناتے ہیں کہ امام حسین کا فقیر ہے، اور اس بچے سے بھیک منگواتے ہیں، دکان دکان جا کر لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگتے ہیں کہ امام حسین کا فقیر ہے۔ تو یاد رکھیں، ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی ذات کے لیے پانی بھی نہ مانگا، اور آج ہم اسی حسین کے نام پر بچوں کو فقیر بنا کر لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ جو بھی ایسا بندہ سوال کرنے والا کہ جو خود کما سکتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، ہاتھ پاؤں سلامت ہو، اور بغیر کسی حاجت کے وہ سوال کرے، بھیک مانگے، اور بالخصوص جو پیشہ وار لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو دینا گناہ ہے، ثواب نہیں گناہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بالکل بھی نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح محرم الحرام کے مہینے میں لوگ مختلف قسم کے معجزے پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، لکڑہارے کی کہانی، بی بی جناب فاطمہ کی کہانی۔ تو اس قسم کی کہانیاں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ جو امام حسین کے جب کربلا میں ان کے جسم مبارک سے سر کو جدا کیا گیا اور سر کو نیزے پہ چڑھایا گیا، تو اس سر مبارک سے بھی قرآن کی تلاوت ہوتی رہی۔ وہ حسین کے سجدے کی حالت میں جن کو گردن کو جسم سے جدا کیا گیا، تو آج ہم اس حسین کے ماننے والے بیٹھے ہیں، آج اس حسین کے ماننے والے ہم لوگ ہیں، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر کے، نوافل پڑھ کے، نمازوں کا اہتمام کر کے اس امام حسین کو اصالِ ثواب کریں اور اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اور اسی طرح محرم الحرام کے مہینے میں لوگ کالے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں، یا مختلف قسم کی لوگوں کے اندر باتیں پائی جاتی ہیں کہ محرم کے مہینے میں گھر میں جھاڑو نہیں دینی چاہیے، چولہا نہیں جلانا چاہیے، اس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ ساری چیزیں سوگ کی علامت ہے، اور سوگ جو ہے، کسی کے فوت ہونے پر سوگ کرنا، یہ کتنا سوگ کیا جائے؟ شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو لوگ زیادہ سے زیادہ 3 دن اس کے لیے سوگ کر سکتے ہیں، اور اگر کسی بیوی کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ بیوہ خاتون 4 مہینے 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جو شہید ہوتا ہے یہ تو زندہ ہے، قرآن پاک میں کہا گیا شہید زندہ ہے، اور امام حسین تو سید الشہداء ہیں، تمام شہداء کے سردار ہیں۔ تو جب ایک عام شہید کے بارے میں کہا گیا کہ وہ زندہ ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو سید الشہداء ہیں، وہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو لہٰذا کسی مرنے والے پر سوگ منانا کہ وہ بھی 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہیں، اور شہید زندہ ہوتا ہے، لہٰذا سوگ کس بات کا؟ اور اسی طرح اقبال نے کہا تھا کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کیا کرتے، کہ ماتم تو وہ کرے جن کا کوئی مر گیا ہو۔ ہمارے حسین کل بھی زندہ تھے، ہمارے حسین آج بھی زندہ ہیں۔ اور یاد رکھیں، کالے کپڑے پہننا یہ مخصوص لوگوں کی علامت ہے، لہٰذا کالے کپڑے پہننے سے، محرم الحرام کے مہینے میں کالے کپڑے پہننے سے بچنا چاہیے، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اس کام سے بچیں کہ جو دوسروں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ، بد مذہب لوگوں کے ساتھ مشابہت رکھتی ہو، ایسی چیزوں سے بچا جائے۔ اسی طرح محرم الحرام کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی وہ لڑکی جس کی شادی کا بھی پہلا سال ہوتا ہے، اس لڑکی کو اس کے ماں باپ کی طرف چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے ماں باپ اسے لے جاتے ہیں، اور 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک وہ لڑکی جس کی شادی کا بھی پہلا سال ہے، اسے اس کے شوہر سے دور رکھا جاتا ہے، الگ رکھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ رسم جو ہے بالکل غیر شرعی ہے، شریعت میں کہیں پر بھی اس کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا اس رسم پر عمل کرنے کے بجائے ہمیں شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا چاہیے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔